الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم انشاءاللہ نظریہ توحید پر گفتگو کریں گے۔ سورۃ اخلاص کا نام سورۃ اخلاص کیوں ہے؟ خالص کے معنی ہوتے ہیں پیور، اور پیور وہی ہوتا ہے جو 100% پیور ہو۔ جب اس میں 0.1% بھی امپیورٹی آ جائے تو اس پر پیور کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا۔ اخلاص کے معنی خالص کرنے کے ہیں، تو اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ یعنی اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عید سے پہلے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا تھا۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں جبرائیل سے بھی وہ ہیلپ لینے کے روادار نہیں تھے۔ یعنی ہم کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، تو اللہ ہی اللہ کا سمبل، کنکریٹ ایک پکچر جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی۔ تو نظریہ توحید کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا بنیادی نظریہ ہے۔ ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید یہ وحدت سے بنا ہے، واو ہا دال مادہ ہے۔ وحدت کے معنی ایک ہونا، واحد کے معنی ایک، وحدانیت یہ بھی اسی کے لیے ہے، مصدر ہے۔ توحید یہ ہمارے دین کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس کے کئی آسپیکٹس ہیں۔ سب سے اہم جو ہے اور سب سے بنیادی ہے توحید فی الذات۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ذاتیں بنی ہوئی ہیں کہ راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، رائی ہیں، پٹھان ہیں، تو یہ ذات کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنا ایک کامن اوریجن کلیم کرتے ہیں۔ کوئی بڑا شخص ہے، وہ اپنے آپ کو اس کی اولاد کہتے ہیں، تو وہ ان کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذات میں یکتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کنیکشن نہ پہلے کسی کے ساتھ ہے، نہ بعد میں کسی کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے نہیں بنا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود سے کوئی اور چیز وجود میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ یعنی یہ میز کس نے، یہ پوڈیم کس نے بنایا تھا؟ کسی کارپینٹر نے بنایا تھا۔ تو کارپینٹر سے تو یہ نہیں بنا نا، یعنی کارپینٹر اس سے علیحدہ تھا۔ اس نے ایک میٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کیا، چپ بورڈ لیا، کیل لیے، گلو لی، آری سے اس کو کاٹا، اور پھر ان کو جوڑ کر یہ پوڈیم بنا دیا۔ تو وہ اس سے علیحدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، کسی چیز کا اوریجن نہیں ہے۔ اسی کو سادہ لفظوں میں کہا گیا سورہ اخلاص کے اندر کہ لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ ہی سے ڈرائیو ہوتا ہے نا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے فیچرز ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے، سائنس پڑھی ہے، ان کو معلوم ہے کہ سپرم جو کیری ہوتا ہے باپ کی طرف سے، وہ ایک پورا سیل ہے، اس کے اندر کروموسومز ہیں، ان کے اندر وہ سارے کیریکٹرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پرنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ کیریکٹرز جو ہیں پھر اولاد کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ کیریکٹرز ماں کی طرف سے آتے ہیں، کچھ کیریکٹرز باپ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ماں باپ کیا ہیں؟ وہ ہمارے اوریجن ہیں۔
یعنی حضرت آدم علیہ السلام میرے وجود میں موجود ہیں، حضرت حوا بھی میرے وجود میں موجود ہیں، اور اسی طرح آپ سب کے وجود میں حضرت آدم بھی ہیں علیہ السلام اور حضرت حوا بھی ہیں سلام علیہا موجود۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذات کا تعلق۔ تو اس کو سادہ لفظوں میں تو یوں کہیں گے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کے وجود سے کوئی نکلا، ولم یولد، اور نہ اس کا وجود کسی اور سے نکلا، یعنی نہ اس کا بیٹا نہ اس کا کوئی باپ۔ لیکن یہ جو عام طور پر مذہبی جو رجحانات ہیں اس میں یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت تھے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا کوئی کانٹیکٹ کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم آیا اور بغیر مرد کے کانٹیکٹ کے سیدہ مریم سلام علیہا وہ پریگننٹ ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھرو آؤٹ ایک معجزانہ شخصیت ہے۔ ماں کی گود میں سے بول پڑے، بڑے ہوئے تو جب انہوں نے مسجد میں، یعنی جس کو سینیگوگ کہتے ہیں یہودیوں کی مسجد، اس میں انہوں نے واعظ کہنا شروع کیا، تو جو یہودی علماء تھے وہ حیران رہ گئے۔ بائبل میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا وہ اسپیکس ود اتھارٹی۔ پھر انہیں کھڑے کھڑے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو۔ قبرستان میں گئے، قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ نکل کے کھڑا ہو گیا۔ ایک پیدائشی نابینا اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے کہا کہ اس کی بینائی لوٹا دے، وہ بینا ہو گیا، دیکھنے لگا۔ لیپروسی ایک لا علاج مرض تھا، اس کے جسم پر یوں ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کر، وہ تندرست ہو گیا۔ تو یہ معجزانہ شخصیت ہے، اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ پھر ایک معجزہ ہوا، قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر ایک معجزہ ہوگا، اور وہ اپنی معجزانہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے اعتبار سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن مریم جدھر دیکھیں گے علیہ السلام تو ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے۔ یہ تو جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایکچوئل فارم کیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ تو صحیح ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ویڈیو دکھائی ہوگی، اب اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اب وہ الفاظ ہم کیسے سمجھیں گے؟ جب تک کوئی چیز بظاہر سمجھ نہیں آتی اس وقت تک وہ بات پتہ نہیں چلتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے وہ جو میل سیگمنٹ تھا ان کی پیدائش میں، کسی مرد سے کانٹیکٹ تو ہوا نہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو فٹ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ حضرت مریم کے ساتھ وہ تعلق ہوا، اور وہ پھر اللہ کے بیٹے قرار پائے ان کے نزدیک۔ صریح شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اولاد کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے مر جانا ہے، لہذا میرا کوئی وارث تو ہونا چاہیے۔ بڑے سے بڑے شخص کو پتا ہے، بڑے سے بڑے بادشاہ کو پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اسے وارث کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ موت نہیں ہے، لہذا اسے کسی وارث کی ضرورت نہیں، بیٹے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کو قرآن مجید میں دلچسپ انداز میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ یہ ذرا لائٹ انداز ہے بات کرنے کا۔ اصل بات کیا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے۔ اچھا، اب یہی چیز قریش کے اندر کیسے ہوئی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اور وہ ہمارے سفارشی ہیں۔
بیٹی جو ہے جب باپ سے لپٹ جائے اور تقاضا کرے تو باپ جو ہے پھر بیٹی کو رد نہیں کر سکتا، تو انہوں نے فرشتوں کے بت بنائے، وہ سب مؤنث ناموں کے بت تھے۔ لات مؤنث نام ہے، منات مؤنث نام ہے، عزا مؤنث نام ہے، یہ سب کیا تھے؟ مؤنث نام یا فرشتوں کے بت تھے۔ لیکن جو فلسفیانہ مذاہب ہیں اس میں شرک فی الذات اور انداز سے سامنے آیا ہے۔ مثلا ایک پینتھیزم ہے، پین کے معنی آل ون، اور تھیو کہتے ہیں ریلیجن کو، اور ازم کہتے ہیں فلسفی کو، وے آف لائف کو۔ پینتھیزم یعنی وہ نظریہ مذہب کہ جو یہ مانتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہے۔ ان کا خیال یہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کائنات کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ جیسے ایک بیج ہوتا ہے نا، وہ بیج پھٹتا ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ پودا، اور پھر وہی پودا پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے۔ ایک تو یہ شکل سمجھی گئی ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ انڈین موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو غور سے اس میں دیکھیں تو وہ ہر چیز کو خدا کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام میرے وجود میں، آپ کے وجود میں موجود ہیں، تو اگر اللہ نے معاذ اللہ اس کائنات کی شکل اختیار کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں ہے۔ علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے ایک نیا شوالا، پڑھی کیوں بھائی؟ مانگے درا کے حصہ اول میں بڑی زبردست نظم ہے۔ یہ علامہ اقبال کا ابتدائی دور ہے کہ جب وہ وطن پرست تھے، ابھی ان دا رائٹ سینس کہتے ہوئے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک انٹلیکچوئل تھے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ہندو کو مخاطب کر کے، ایک نیا شوالا نظم کا نام ہے، سچ کہہ دوں اے براہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جلد سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ خاک وطن کا ہر ذرہ میرا خدا ہے، تو ہم کو بت بنا رہا ہے۔ اور اسی کے ٹکر کی نظم پھر بانگ درا ہی کے حصہ سوم میں ہے، تھرڈ پارٹ میں ہے، وہ وطنیت ہے۔ اس دور میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو وہاں جو اصل مضمون ہے وہ اس مصرے میں ہے کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیکھتا ہے۔ پھر ہندو فلسفے کے اندر ہی بہت سے آگے فلسفے ہیں، یعنی شرک تو کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے بت بھی بناتے ہیں۔ پھر نظریاتی طور پر وہ پینتھیزم کے بھی قائل ہیں، اور پھر ایک اور تصور وہ حلول کا تصور ہے، اس میں وہ مانتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور مادہ بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ ان دونوں کے ملنے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ جیسے چینی اور پانی، ان دونوں کو جب آپ مکس کر دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ چینی کا سولوشن بن جاتا ہے نا، محلول بن جاتا ہے۔ اب اس کے ہر قطرے میں چینی بھی ہے، پانی بھی ہے، یو کین ناٹ سیپریٹ دم۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرک کی ایک شکل ہے جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی کسی بھی طرح سے یہ مان لینا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ادر فارم کے اندر موجود ہے، ذاتی طور پر، یہ شرک ہے۔
پھر اسی میں ایک تصور پایا جاتا ہے انکارنیٹ کا تصور، اوتار۔ یہ کیا ہے کہ کچھ ہندوؤں نے مانا کہ نہیں، کچھ مخصوص شخصیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا ہے، وہ دشم اوتار کہلاتے ہیں ہندوؤں کے ہاں، کہ 10 اوتار ہیں کہ جن کی شکل میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا ہے۔ 9 اوتار کا وہ ذکر کرتے ہیں، 10ویں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس میں جو ہمارے ہاں اسماعیلی فرقہ ہے، اس نے کہا کہ وہ 10ویں جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، معاذ اللہ۔ اسی لیے پھر حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کے پیرلل سمجھا جاتا ہے، یا علی مدد۔ یہ اسی کے اثرات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، بڑی خصوصی حفاظت کی ہوئی ہے کہ ہمارے دوسرے کلمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہلے عبدہ مانتے ہیں، پھر رسولہ کہتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جب بندے ہو گئے تو پھر خدا ہونے کو کوئی سوال نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس نے اپنا شوق پورا کرنا ہو، خواہ وہ مسلمان بھی ہو جائے تو وہ اپنا شوق پورا کر کے رہتا ہے۔ تو وہ شوق کہاں پورا کیا اللہ تعالیٰ نے، کہاں پورا کروایا؟ وہ حضرت علی پر سارا کا سارا نزلہ جو ہے وہ گرا، اور حضرت علی کو ان کی موجودگی میں لوگوں نے خدا کہا۔ حضرت علی نے ان کو سزا دی جی۔ سمجھا جی، دوبارہ کہیں؟ لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی اوتار کے چکر میں لا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مانتے ہیں، لیکن رسول نہیں مانتے۔ غلط ہی مانا تھا، کیا مانا؟ یعنی ہمارے نزدیک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کے اوتار ہیں، نہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے بندے۔ جی ہاں جی، وہ تو آگے آئے گا اصل میں، یہ تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وکٹم بنے ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ہے۔ یعنی جو بھی مسلمان ہے وہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، پھر اللہ کا رسول مانتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے کہ بہرحال اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت محفوظ رہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اسلام محفوظ رہتا ہے، اور اگر مسلمانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مشتبہ ہو جائے تو پھر اسلام جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ جی بیٹا۔ وہ تو اصل میں جب ڈیٹیلز میں آپ جاتے ہیں، میں تو آپ کو موٹا موٹا یعنی کسی بھی شکل میں آپ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل اگر کسی اور چیز کو مانا جائے گا تو شرک۔ اصل میں کیا ہے، ہر انسان کا ایک لیول ہوتا ہے، جو بالکل پریمیٹیو لیول ہے اس کا کیا ہے؟ بیٹا ماننا۔ یہ ساری جو ہیں یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی، بیٹا نہیں ہے۔ اب اسی کے ذیل میں سب کچھ آ گیا۔ میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شکل شرک کی اگر آپ سامنے آ جائے جس میں یہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل، اس کے پارٹ آف ہم کا تسلسل جو ہے وہ ذات ہے یا وہ چیز ہے یا وہ پرسن ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ شرک ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے آیت پھر بولیں کون سی؟ آیت بتائیں نا کون سی؟ ہاں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، کیا شک ہے اس میں؟ اور اس کے بعد فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دل میں جو روح ہے وہ اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ شاید یہاں پر ایک دفعہ زیر بحث آ بھی چکی ہے، آیات نور آئی تھی نا، وہ آپ کو بتایا تھا پورا میں نے، وہ تو بڑا زبردست مقام ہے قرآن مجید کا کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کا نور ہے، جس کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ ہم اس کے وجود کی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، بے عیب ہے، تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم بے عیب چیز کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کسی عیب والی چیز سے محبت کر ہی نہیں سکتے، اس کو پسند نہیں کر سکتے،
تو ایکچولی whom we are looking for، ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتیں کیا ہو گئیں؟ شرک فی ذات کی صورتیں ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ توحید فی صفات. توحید فی صفات ذرا مشکل ایک خاص زاویے سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اپنی لینگویج میں. وہ لینگویج پنجابی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، یہ سب کس کی زبانیں ہیں؟ انسانوں کی زبانیں ہیں. تو اس کی ساری وکیبلری ان زبانوں کی کیا ہے؟ ہیومن وکیبلری ہے. You understand my point؟ یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. میرے نام ہے نا عبدالسمیع، سب کچھ سننے والے کا بندہ. تو سننا جو ہے یہ ہم کس کو پہچانتے ہیں؟ وہ جو ہم اس کان سے سنتے ہیں اس کو ہم سننا کہتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے یہ ہیومن ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ہیومن ورڈز میں پہچانتے ہیں. لہذا اس میں کنفیوژن کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی، ہم بھی قدرت رکھتے ہیں. کچھ نہ کچھ قدرت تو ہے نا. تو اٹ میں کنفیوز. اس کنفیوژن کو کیسے دور کریں؟ 3 باتیں جو ہیں وہ پلے باندھ دیں. یعنی 3 فرق اپنے ذہن میں رکھیں اللہ کی صفات میں اور غیر اللہ کی صفات میں. تو انشاءاللہ لفظی اشتراک کے باوجود شرک نہیں ہوگا. اچھا، وہ کیا ہیں 3 فرق؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی اپنی صفات ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، از خود زندہ ہے، کسی نے اور نے اس کو زندگی نہیں بخشی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کسی نے اس کو بینائی عطا نہیں کی، وہ خود دیکھتا ہے. وہ سنتا ہے، خود سنتا ہے. میں اور آپ کیسے سنتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں سماعت، بصارت، قدرت دی ہے تو ہمیں نا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اس کی اپنی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ادر دین اللہ جو بھی ہو. کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جن بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتی ہیں. غیر اللہ کا مطلب ہے all other than him. ان کی صفات ان کی اپنی نہیں ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، گرانٹڈ ہیں، بیسٹورڈ ہیں، گیون ہیں. سمجھ میں آپ کیا؟ دہرائیں ادھر بات کو ذرا. اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، اپنی، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. غیر اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، اپنی نہیں ہے. دوسرا فرق کیا ہے کہ ایسے دیکھنا ہے نا، ہم میں سے کسی کی جو ویژن ہے وہ بہت تیز ہے اور وہ 1 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے. کوئی جو ہے اس کی نظر کمزور ہے تو وہ 10 فٹ پر بھی نہیں دیکھ سکتا، اینک لگانی پڑتی ہے. پھر جانوروں کے اندر عقاب کی نظر بہت تیز ہے، وہ ہائٹ پر اڑتے ہوئے بھی نیچے پڑی ہوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے. تو کیا ہے؟ کم زیادہ. اسی طرح سماعت کم زیادہ. ساری صفات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کم و بیش ہو سکتی ہیں، لیکن کامن فیچر کیا ہے؟ غیر اللہ کی صفات کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، بٹ دے ہیو ٹو بی لمیٹڈ، باؤنڈڈ، محدود. جبکہ اللہ کی صفات لامحدود ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا دیکھتا ہے؟ سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا سنتا ہے؟ ہر چیز سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا جانتا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے. نہیں، اس کے یہ بھی ایک لفظ ہے جو ہم استعمال کر لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن وہ سب کچھ وہ بھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی ہیں. نمبر 2، لامحدود ہیں، انفینٹ ہیں، ایبسلیوٹ ہیں. جبکہ غیر اللہ کی صفات لمیٹڈ ہیں، ریلیٹیو ہیں. ایبسلیوٹ کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ ریلیٹیو ہیں. عربی میں کہیں گے تو لامحدود، مطلق کہیں گے اللہ کی صفات کو، اور لمیٹڈ کہیں گے، اعتباری کہیں گے عربی زبان میں مطلق کے مقابلے میں. تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایٹرنل ہے. ایٹرنل کا کیا مطلب؟
since ever forever. Eternal کا کیا مطلب؟ since ever forever. جبکہ غیر اللہ کی صفات کا کوئی نہ کوئی آغاز ہے اور کوئی نہ کوئی انجام بھی ہے. میں اس مومنٹ دیکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پچھلی مومنٹ بھی دیکھتا تھا اور نیکسٹ مومنٹ بھی دیکھوں گا. میں آج زندہ ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ میں 70 سال پہلے بھی زندہ تھا اور میں اگلے لمحے بھی زندہ ہوں گا. تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، غیر اللہ کی صفات عطا کی ہوئی. جی کرسچن جو ہے نا، ان کا کنسیپٹ کون سا فادر کا وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اس میں وہ فادر کسی کو مانتے ہیں مطلب جو کہ ان کا بیٹا نہیں بھی ہوتا. فار ایگزامپل کرسچن اسکول میں پڑھا تھا تو وہاں پہ اگر آپ باہر کے کسی کرسچن اسکول میں دیکھیں گے، اگر آپ کا کسی کا انٹریکشن ہوگا تو ان کا جو سا مطلب کہہ لیں ریلیجیس بندہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے پوسٹ پہ، ان کا مطلب فادر اس کو کہتے ہیں جو کبھی شادی نہیں کرتا اور ساری زندگی وہ نیکی کے کام کرتا ہے، اس نے وائٹ سا گاؤن پہنا ہوتا ہے تو اس کو فادر کہتے ہیں. تو وہ تو ان کا پریسٹ ہے نا جو شادی نہیں کرتا، اس کو فادر کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جب انہوں نے مطلب اپنی بکس کو مینیپولیٹ وغیرہ کیا تو انہوں نے پھر وہ فادر اسی چیز کو یوز کرتے ہوئے گاڈ کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور نعوذ باللہ مطلب وہ چیزیں پیچھے آ. یہ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ما لہم بہ من علم، بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن اس وقت جو کرسچینٹی ہے وہ یہی مانتی ہے. بائبل میں بھی لکھا ہوا نہیں، آئی نو دیٹ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی الفاظ ہیں، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، وہ پالنے والے کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا. لیکن کرسچنس تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا، بیگوٹن بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. لیکن ہم تو اس آج کی کرسچینٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میں ریئلٹی کی بات تو نہیں کر رہا. ہمارا تو کلیم یہ ہے کہ بائبل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے قرار نہیں دیے گئے، اگرچہ تحریف شدہ بائبل ہے، لیکن اس وقت جو بائبلز ہیں جن کو وہ مانتے ہیں کرسچن، ان میں بھی وہ اللہ کے بیٹے ثابت نہیں ہوتے. یہ الفاظ ملتے ہیں، میرا اور تمہارا آسمانی باپ. تو ایکسکلوسیولی اپنے آپ کو تو بیٹا نہیں کہہ رہے اللہ کا، وہ پالنے والے کے معنوں میں. تو یعنی جو کوشچن ہے اس کو وہیں پر رکھ کے نوٹ کر لیں. میری اگلی بات سنیں. اب آپ وہیں پر سوچتے رہے اور آپ نے اگلا حصہ میرا نہیں سنا. یو ول مس اے لاٹ. تو وہ کوشچن جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ بعد میں پوچھ لیں. لیکن اگلی گفتگو ساری میں نے توحید فی صفات کی ہے، آپ اس سے آؤٹ ہو گئے، وہی سوچتے رہے آپ اس کو، ٹھیک ہے نا. تو جی ہاں جی، لیکن اب وہ جو پورا ٹاپک تو ہے، پھر کسی وقت جو ہے ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج تو پورا سن لینا آپ. یعنی آپ وہیں پر بیٹھے رہے کہ آپ نے کرسچن اسکول میں یہ پڑھا تھا تو آپ اس کو کوشچن یہ تو فوراً کر لیتے مجھ سے کوشچن، لیکن آپ جو ہیں وہ تقریباً 15 منٹ جو میں نے توحید فی صفات بیان کی ہے، ویری امپورٹنٹ. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کا ہم کفو نہیں ہے. یہ کف کا لفظ کبھی آپ نے سنا جی؟ کہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے نا کہ ہم کف کا مطلب کیا ہے کہ رائیوں میں شادی کرے گا، راجپوت راجپوتوں میں کرے گا، پٹھان پٹھانوں میں کرے گا، تو یہ ہم کف کہلاتا ہے، برابر ہم پلہ. تو کہا گیا کوئی اس کا ہم پلہ بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور ایسا کوئی اور بھی نہیں ہے کہ جس کا کوئی اوریجن نہ ہو، جس کا کوئی آگے ایکسٹینشن نہ ہو. اب یہ جو بات ہے کہ اب آئیے، ایک نظریہ آپ نے پڑھا تھا، آپ نے کتنے لوگوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے میٹرک میں، انٹر میں؟ سب نے پڑھی ہوئی نا. لا آف کنزرویشن آف ماس کیا تھا؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. تو اس کو سادہ لفظوں میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوئی اور نہ اس سے کوئی اور چیز پیدا ہوئی، اس کو فنا نہیں ہے. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ میٹر بھی ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو گویا آپ نے میٹر کو اللہ کے ہم پلہ کر دیا. تو سورہ اخلاص میں اس کی بھی نفی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اور کوئی اس کے ہم پلہ نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے. تو یہ نظریات جو ہم پڑھ رہے ہیں غیر، ہم نے کہا اسلام اور سیکولرزم جب آپ کو پڑھایا تھا، میں بتایا تھا نا کہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر غیر اسلامی نظریات جو ہیں وہ داخل کیے جاتے ہیں. اس کی ایک مثال کیا ہے کہ لا آف کنزرویشن آف ماس. افسوس کی بات کیا ہوئی کہ ہم نے لا آف کنزرویشن آف ماس سمجھ کے پڑھا اور کل واللہ بغیر سمجھے پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارا ایمان کل واللہ پر ہے، لیکن سمجھ میں کیا آ رہا ہے ہمیں کہ میٹر کنزروڈ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے. وہ تو سمجھ میں آیا ہی نہیں، یاد ہے، لیکن سمجھ میں کیا آیا؟ لا آف کنزرویشن. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم غیر محسوس طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. مجھے اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. مدرسہ سے مراد اسکول اور کالج ہے. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ اور ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ. اور یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کہ فرعون چپ کر کے مصر میں کالج کھول دیتا اور وہاں پر یہ سیکولر تعلیم دیتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کوئی نوجوان وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا. یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. تیسرا آسپیکٹ جو ہے وہ توحید کا، وہ ہے عملی توحید. عملی توحید کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جی بیٹا آپ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ اللہ سنتا بھی، اللہ دیکھتا بھی ہے. یہ سر ہم اس کو ایک امیجن کر سکتے ہیں، مگر سر یہ والی صفت امیجن نہیں کر سکتے. ایک آئیڈیا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. ایک جو صفت اللہ کی کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ تو سر ایک بلائنڈ لوپ ہے. اس میں سر یہ جو ہے یہ ایتھیزم کی طرف نہیں لے کے چلے. اس طرح اگر زیادہ اس پہ ڈگ کرنا اسٹارٹ نہیں، بس ہم یہ مانیں گے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس پر ہم غور کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم ہی کہیں جگہ ہماری ذہن اٹک جائے گا. اس لیے کہ زیر تو مادی ہے نا، یعنی یہ جو لامحدود کو یہ محدود چیز کمپریہینڈ نہیں کر سکتی. وہ اکبر الہ آبادی نے اس کا سولوشن بتایا تھا کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان گیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سمجھ میں بھی آ جائے، کمپریہینڈ ہو جائے، تو پھر تو خدا ہے ہی نہیں. یعنی خدا ہیز ٹو بی ون، جو ہماری کمپریہنشن میں آئے نہ آئے بلکہ فیل ہو. تو دل میں تو آتا ہے، فیل ہوتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا. یعنی نہیں، غیر اللہ کے غیر مسلمان کے دل میں بھی ہوتا ہے. جب بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک شخص جو دنیا میں آتا ہے وہ بے عیب چیز کی تلاش کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتا کیسے چلا کہ کوئی بے عیب چیز بھی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار ہماری روحوں کو کروا کے بھیجا ہوا ہے. نام صرف بھول گیا ہے کہ وہ اللہ ہے. کون سی؟ یہ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، آیات نور میں سے، وہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ فی قلب المومن. یہاں بریکٹ میں مانا ہے مفسرین نے مومن کے دل میں، لیکن مومن اس کو کنزرو کرتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اور جو کافر ہے اس کو خراب کر دیتا ہے اور اس کو پلیوٹ کر دیتا ہے. یہی فرق ہے، لیکن ہے تو صحیح. یعنی اتنی چیز تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ بے عیب چیزوں کو تلاش نہیں کرتا. میں موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی آپ سب لوگ کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہو، آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، ٹھیک ہے نا، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ نے اکاؤنٹنگ کو بہترین پروفیشن سمجھا ہے، ٹھیک، لیکن یہ بے عیب پروفیشن تو نہیں ہے. ایز لانگ ایز یو لو دس پروفیشن، آپ کو یہ بے عیب نظر آتا ہے، آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں. جس مومنٹ آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ تو بیکار پروفیشن ہے، یو کین ناٹ اسٹڈی اٹ اینی مور. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں اور کسی اسٹیج پر آپ کی طبیعت ایک دم اچاٹ ہو جائے
یو ول ناٹ پریکٹس اکاؤنٹنسی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مثالیں دیکھ لیں, کئی ایسے ہوں گے, کئی بڑے شوق سے کہ ڈاکٹری بڑا اچھا پروفیشن ہے, لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد محسوس ہوا کہ نہیں انہوں نے پریکٹس نہیں کی. آئی نو مینی. تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل رکھا ہوا ہے, اور وہ آئیڈیل بے ہے. اور میری عمر 70 سال ہونے کو آئی ہے, ابھی تک مجھے تو کوئی بے عیب ملا نہیں. آپ میں سے کوئی 22 کا ہے, کوئی 20 کا ہے, کوئی 25 کا ہے, کوئی 24 کا ہے. آپ کو کوئی بے عیب ملا ہے آج تک؟ Then whom you are after? What you are looking for? کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ مالک میرے کہاں ہے؟ تو مجھ کو تیری تلاش ہے, مجھ کو تیری جستجو, مجھ کو تیری تلاش. تو اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ایک انٹروڈکشن, بلکہ اپنا ایک دیدار جو ہے ہمیں کروا کے بھیجا ہوا ہے, تبھی ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بازار میں لینے جاتے ہیں تو آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں. اس سے بھی زیادہ میں چھوٹی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یعنی آپ جیسے آگے آپ کے ہے شادی آپ نے کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, سب یعنی اس مومنٹ آئیڈیل میچ کو تلاش کریں گے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پتہ ہے کہ آئیڈیل کوئی شے دنیا میں نہیں ہے. جب تک وہ آئیڈیل میچ نظر آئے گا آپ اس کی تلاش بھی کریں گے, شادی بھی کریں گے, اور دا مومنٹ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ خواب تھا جو کہ دیکھا, جو سنا افسانہ تھا, تو آپ کی اس کے ساتھ محبت اور اٹیچمنٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ جو آئیڈیل ہے وہ کون آئیڈیل ہے؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہمیں نام بھول گیا اس کا, لیکن یہاں بھی وہاں بھی, انسانوں میں بھی, چیزوں میں بھی, پروفیشنز میں بھی ہم اسی کو تلاش کرتے ہیں, اور اسی کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں. ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے, اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے. آپ کوئی کم محنت کر رہے ہیں؟ سی اے کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. کیا کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے, کتنی محنت کر رہے ہیں, کتنے گھنٹے روز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ آپ کے خیال میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جانا ایک آئیڈیل ہے, بڑا زبردست پروفیشن ہے, لیکن جو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے. وہ امریکہ میں ہمارے ایک دوست تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک ڈاکٹر بن رہی تھی اور ایک CPA کر رہی تھی. تو جو ڈاکٹر بن رہی تھی وہ اسے کہتی تھی کہ جلدی جلدی کرو, میں تم سے اپنے کلینک کا حساب کروایا کروں گی. وہ کہتی یہ کیا کر رہی ہے. تو یعنی جب اس کو احساس ہوگا کہ میں تو منشی ہوں, تو پھر انسان کو نفرت ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. جب تک آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑا زبردست پروفیشن ہے آپ اس کو پرسو کریں گے, لیکن جس مومنٹ آپ کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو پرائی نوکری ہے, تو اس وقت آپ جو ہے آپ کا دل اس سے اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا. شادی کریں گے آپ, بڑا سمجھ آئے گا کہ یہ آئیڈیل ہے. خواب وہ ارینج میرج ہو, ظاہر پیرنٹس بھی تو آئیڈیل ہی ڈھونڈ کے کرتے ہیں نا, اور آپ خود اگر لو میرج کریں گے تو بھی آپ اپنے خیال میں آئیڈیل ہی ڈھونڈ کے کریں گے, لیکن قریب ہوگا جب احساس ہوگا کہ نہیں یہ وہ تو نہیں ہے. ظاہر ہم سب ہم عیب والے ہیں نا. ہمیں سے کون ہے کہ جو بے عیب ہوگا؟ میں بے عیب ہوں معاذ اللہ؟ نہیں. نبی تھا جو بے عیب ہوتا تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اب آپ کے بعد کوئی بے عیب نہیں ہے, ہم سب عیب والے ہیں. تو وی ہیو ٹو میک کمپرومائز, تو پھر ہماری زندگی گزر جاتی ہے. تو پھر جو تیسری بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک. اچھا, اب عبادت جو ہے اس کی بھی ایک روح ہے, وہ ہے محبت. تو اس کی روح کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. ہاں, اس کے علاوہ اللہ کے رسول اور دین اسلام, اس کے بعد آپ جس سے مرضی پیار کر لیں, آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں, اگر آپ کسی کو اٹھا کر اللہ کے مقام پر لے جائیں گے پھر شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اطاعت, کہنا ماننا, سب سے اونچی اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے, پھر اس کے رسول کی ہے, اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا اولو الامر ہے, جب خلافت قائم ہو جائے گی جو خلیفہ ہوگا اس کی اطاعت بھی سب سے اوپر ہوگی, اس سے نیچے آپ جس کا مرضی کہنا مان لیں. لیکن آپ کسی کو اس مقام پر, نہ اللہ کے مقام پر, نہ اللہ کے رسول کے مقام پر, نہ خلیفہ کے مقام پر نہیں بٹھا سکتے. اب تو خلیفہ ہے نہیں, تو ہمارے 2 ہی ہیں, اللہ اور اس کا رسول, کوئی شرک نہیں. ہاں,
اگر ہم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لے کے آئیں گے، علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا جواب شکوہ کا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ایک کال ہے اللہ کی، ایک کال ہے نیند کی۔ تو اگر ہم نے اللہ کی کال کو رسپونڈ کیا اور نیند کو جھٹک دیا تو ہم نے اللہ کو بڑا کیا، اور اگر ہم نے نیند کی کال کو رسپونڈ کیا اور اللہ کی کال کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا مقام نیند کو دے دیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اطاعت اللہ کے سوا، اللہ کی اطاعت کے اندر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کا کہنا نہیں مانا جا سکتا۔ صوفیاء کرام لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے مختلف مفہوم ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پریکٹیکل فارم، منیمم لیول کیا ہے، یعنی کچھ ہمیشہ سے موڈز آف ورشپ کہلاتے ہیں۔ مثلا یہ دو ہیں نا انسان کے امپورٹنٹ آرگنز، دماغ اور دل۔ آپ دماغ کسی کو دے سکتے ہیں، یعنی آپ کا پروفیشن، میرا پروفیشن کیا ہے، میں نے ڈینٹسٹری سیکھی، وہ میرے دماغ میں ہے، میں اسے سیل کرتا ہوں اپنے مریضوں کو، ٹھیک ہے، ان کے دانت دیکھتا ہوں، ان کو ٹریٹ کرتا ہوں، پیسے لیتا ہوں۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں اکاؤنٹنسی کی مہارت ہے، آپ یہ سیل کریں گے اور اس کے پیسے چارج کریں گے، تو یہ کیا ہے دماغ کے۔ لیکن دل، وہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ لہذا پوسچر کیا ہے، یعنی فار ریسپیکٹ میں کسی کے لیے یوں گردن جھکا سکتا ہوں، لیکن یہ دل جو ہے یہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ تو دو پوسچرز ہیں نا نماز کے، رکوع کا پوسچر یہ بھی کیا ہے، دل جھک گیا، یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ اور سجدہ تو پھر اس کی اگلی فارم ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ تو آپ بور ہو رہے ہوں گے، آپ کو لائٹ بھی کر دوں۔ امرتسر میں ایک مشاعرہ تھا، بہت پرانی بات ہے، جب یہ فیض احمد فیض وغیرہ اور حبیب جالب یہ اس وقت جوان تھے، تو یہ بھی چھوکرے، یہ لاہور کے شاعر، یہ بھی چلے گئے اس مشاعرے میں۔ تو چراغ رکھا انہوں نے ایک لکھنوی شاعر کے آگے، تو جب چراغ رکھا تو اس نے کہا جی شعر عرض کیا، تو سب نے کہا جی ارشاد۔ انہوں نے کہا ہم دل آپ کو دے دیں؟ کہا دے دو۔ کہا نقصان کا ڈر ہے؟ ہاں نقصان تو ہوگا۔ ان میں سے کوئی بولا شعر عرض کیا ہے، تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جی ارشاد۔ انہوں نے کہا جی ہم کعبے کو جائیں؟ کہا کعبے کو جاؤ۔ کہا شیطان کا ڈر ہے؟ ہاں شیطان تو ہوگا۔ تیسرا بولا شعر عرض کیا ہے، سب متوجہ ہو گئے۔ ہم کوثر پہ جائیں؟ ہاں کوثر پہ جاؤ۔ کہا افغان کا ڈر ہے؟ ہاں افغان تو ہوگا۔ پانچواں بولا شعر عرض کیا ہے، ہم اونٹ پہ بیٹھیں؟ ہاں اونٹ پہ بیٹھو۔ کہا کوہان کا ڈر ہے؟ ہاں کوہان تو ہوگا۔ تو دل نہیں کسی کو دیا جا سکتا، یاد رکھیے گا، دماغ کی سروسز دی جا سکتی ہیں لیکن دل نہیں دیا جا سکتا۔ ہول ہارٹیڈنس، توحید کا تقاضا کیا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیے نا سورہ اخلاص، خالص کرنا۔ اچھا اب یہ بڑی مزے کی چیزیں ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یو ول انجوائے۔ سورہ اخلاص اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم مخلص کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ہر دوست کے، یعنی ہمیں اسکول میں خط لکھنا پڑھایا ایسے گیا آپ کا مخلص، واٹ از دس نان سینس؟ اخلاص اللہ کے لیے اور مخلص جو ہے وہ اپنے دوست کے لیے، غلط ہے۔ جب سے اللہ نے سمجھ دی، میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے کسی کے ہاں کوئی رکا لکھا اور اس نے اینڈ پہ انہوں نے لکھا یورز برادرلی، مجھے بڑا اچھا لگا۔
پھر ویسے تو ملازمت میں نے کی نہیں، تو اسٹوڈنٹ لائف میں نے جتنی بھی اپلیکیشنز لکھی ہیں پرنسپل صاحب کو ڈینٹل کالج کے زمانے میں، تو میں نے ہمیشہ اس کے نیچے لکھا یور اسٹوڈنٹلی. میں نے لکھا اوبیڈینٹلی نہیں لکھا، سنسیئرلی نہیں لکھا، یور اسٹوڈنٹلی. کسی نے مجھے کالج سے نکالا نہیں ہے. اور جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو پھر لکھتا تھا یور سبارڈینیٹلی. ایک اللہ نے سمجھ دی ہے، تو جان بوجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرکیہ بات ہے کہ میں کہوں کسی سے کہ میں آپ سے بڑا سنسیئر ہوں. میری سنسیئرٹی اللہ کے ساتھ ہے، میرا دل وہ اللہ کے لیے خاص ہے. ہاں میں اپنے دماغ کی سروسز جو ہیں، اپنا علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے دماغ میں، اس کو میں سیل کرتا ہوں، وہ الاؤڈ ہے، لیکن دھڑ جھکانا الاؤڈ نہیں ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دھڑ جھکانے کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نظر اور منت ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی میں چوتھی چیز یاد رکھیے گا، انویزیبل چینلز میں کسی کو پکارنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ویزیبل چینل میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے کوئی سروس لے سکتا ہوں، کوئی ہیلپ لے سکتا ہوں کہ میرا پین گر گیا، میں کہتا بیٹا یہ مجھے پین پکڑانا، بالکل جائز ہے. آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھا دیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، الاؤڈ ہے. لیکن میٹا فزیکل چینل میں، انویزیبل چینلز میں فرشتوں کو بھی نہیں پکار سکتا. حالانکہ ایمان ہے ہمارا، مثلا ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج فرشتوں کی جو ہے وہ رزق کی تقسیم پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. بارشیں وہی برساتے ہیں، بارشوں کو وہی لے کے آتے ہیں، فصلیں جو ہیں وہی اگاتے ہیں. لیکن مجھے حضرت میکائیل کو پکار کر یہ کہنے کی اجازت نہیں میکائیل میم وسا دے. میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، اب اللہ جانے اس کا کام جانے، وہ خود بادلوں کو حکم دے دے کہ برسا دو فیصلہ آباد میں بارش، یا وہ تھرو پراپر چینل حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہے اور وہ سارے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے لائیں، وہ اللہ کا کام ہے. مجھے حضرت میکائیل علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ نظر نہیں آتے. اسی طرح کسی کو درازی عمر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے خوش ہوتا ہوں، میں کہتا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر دراز ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بچے کی عمر دراز کر، اس بچے کی عمر دراز کر. لیکن میں اسرائیل علیہ السلام سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے کا ذرا خیال رکھنا، اس کی جلدی نہ جان لینا. اس میں بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا. یہ بھانڈ جو ہوتے ہیں نا، بھانڈ یہ کرتے مذاق ہیں لیکن بعض دفعہ بڑی پتہ کی باتیں کہتے ہیں. تو ایک آدمی کی دوستی ہو گئی اسرائیل علیہ السلام سے، ایک اسرائیل بن گیا اور ایک عام انسان بن گیا. تو دوستی ہو گئی. اس نے کہا پھر یار کچھ خیال تو رکھے گا نا ہمارا؟ انہوں نے کہا ہاں دوستی ہے ہماری. اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ جی کچھ رعایت نہیں کرو گے ہمارے ساتھ کہ باقیوں کی جان قبض کر لیتے اور مجھے کچھ زیادہ ٹائم دو زندگی میں رہنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وی ہیو ٹو کم. اس نے کہا پھر آنے سے پہلے کوئی اطلاع ہی دے دینا کم سے کم. ہاں وہ میں دوں گا. اس کے بعد 30-40 سال گزر گئے تو اسرائیل علیہ السلام آگے جان لینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کیا. انہوں نے کہا میں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. انہوں نے کہا تم نے کی ہے. انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے 3 ٹیلی گرام دیے ہیں تمہیں. انہوں نے کہا مجھے ایک بھی نہیں ملی. انہوں نے کہا مجھے پاس رسید موجود ہے. انہوں نے کہا دکھاؤ رسید. انہوں نے کہا جب 40 سال کی عمر کے ہوئے تھے تمہاری نظر کمزور ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو ہوئی تھی. انہوں نے کہا میری پہلی ٹیلی گرام تھی کہ میں آ رہا ہوں. پھر تمہارے گھٹنے دکھے تھے، پھر تمہاری کمر دکھی تھی. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہ سب میری ٹیلی گرامس تھی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں، درازی عمر کی درخواست کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے، باوجود یقین کہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ روحوں کو قبض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے اور رزق کی تقسیم پر حضرت میکائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے، لیکن انہیں پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین